पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नाज़रीन इकराम, खेल इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। सुपर ओवर का खेल फैसला कुन वक्त आन पहुंचा। इमरान खान ने वर्जिश के जरिए 3 साल खुद को जेल में जिंदा रखा। उसका मुकाबला शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ के साथ नहीं बल्कि वक्त के साथ है और उसने साबित किया वो इस सिस्टम का सबसे ताकतवर तरीन आदमी है। अब मैं आपको जो बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहा हूं, आपने बड़े गौर से सुननी है इस खबर को। खबर क्या है कि इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान, तमाम सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। आज रात क्या होने वाला है और बंद कमरों के अंदर क्या चल रहा है, तमाम डिटेल्स और तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। और फिर एक एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा रात को अडयाला जेल में इमरान खान के पास पहुंचा, उसकी मुलाकात हुई है। वो नुमाइंदा कौन है, इमरान खान को कौन सा अहम पैगाम पहुंचाया गया है और फिर इमरान खान मान भी गए हैं। ये तमाम डिटेल्स इस हवाले से भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दिया करें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट करना मत भूलिएगा। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हुकूमत परेशान है। जनाब शरीफ खानदान को सूंघा हुआ है। पीपल्स पार्टी भी हाथ पांव मार रही है। पीपल्स पार्टी चाह रही है कि इससे पहले सिस्टम धड़ाम से नीचे गिरे, हम पीटीआई को साथ मिलाकर इस हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम इत्तेमाद ले आते हैं। और आज बिलावल भुट्टो ने मुलाकात भी की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकातें हैं। अब ये एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नून लीग भी पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, पीपल्स पार्टी भी पीटीआई के साथ राब्ते कर रही है, लेकिन सारे जो है बिचली गल हो रहे कि सिस्टम को घर जाना है, ये सिस्टम घर जाने वाला है। और अब सारे के सारे परेशान हैं, वो इस वक्त पैनिक की सिचुएशन के अंदर हैं। लेकिन इमरान खान को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, बहुत सारे सहाफी नून लीग के लॉन्च हो गए कि इमरान खान डील हो गई है, इमरान खान की डील हो गई है, साजिश हुई है। हालांकि यह हुकूमत पिछले 4 साल से एक बयानिया बना रही थी कि हमारा 1 पेज नहीं है, हमारा एक सिलेबस है, हमने 10 साल का प्लान लेकर आए हैं। हम 10 साल यहां पर बैठे हुए हैं, इमरान खान ने जेल से बाहर नहीं आना, वो अडयाला का चांसलर है। इस तरह की बातें ये हुकूमत हमें मीडिया चैनल्स के ऊपर बताती हुई दिखाई देती थी। आज कह रहे हैं कि साजिश हुई है। अब इन्होंने अपने जो डाकी हैं उनको भी लॉन्च कर दिया। सबसे पहले आसमा शराजी साहिबा हमारी कॉलीग हैं, खातून सहाफी हैं, बड़ी रिस्पेक्ट है इनकी। लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब को जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का वक्त हुआ, जब अदालत का फैसला आया, तो उस वक्त आसमा शराजी साहिबा बसत एहतराम ये कहती थी कि कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद नहीं है जिसको हम कहें कि कोई डील हुई है। नवाज शरीफ को जो बेल मिली है वो प्योरली मेरिट के ऊपर, तिब्बी बुनियादों के ऊपर 8 हफ्तों की बेल है, तो लिहाजा ये डील नहीं है। लेकिन जब इमरान खान के बारे में ये सारा कुछ हुआ तो 19 अगस्त यानी कि आज के दिन आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि अगर मुक़तदरा ना चाहती तो ये सारे मामला नहीं हो सकते थे। अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर वही ऑप्शन, वही तरीका इस्तेमाल होगा और उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है जो कि हमने पाकिस्तान की तारीख में कई दफा होते हुए देखा है। अब आज आसमा शराजी साहिबा इस हवाले से ये बात कर रही हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल बददियानती है कौम के साथ। आप कंपैरिजन में चले जाएं। अब मैं आपको जो इंटरनेशनल जरीदे हैं जैसे बीबीसी है, अल जजीरा है, रॉयटर्स है, वो अब क्या रिपोर्ट करना शुरू हो चुका है। जनाब उन्होंने ये लिखा, मुख्तलिफ जो जरीदे हैं और बैनुल अक़वामी नशरियाती इदारे हैं, उनके अदाद शुमार इस वक्त सामने आए हैं कि नवाज शरीफ ने इमरान खान के दौरे हुकूमत में 93 दिन जेल में और 193 दिन जमानत के ऊपर और इलाज के लिए बाहर गुजारे हैं। अब ये कहा गया कि नून लीग के सरबराह 24 दिसंबर 2018 से 29 अक्टूबर 2029 तक 19 तक एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में मजमूई तौर पर 93 दिन वो जेल में रहे, चिल्ली में रहे, जो उन दोनों केसों में उनकी कैद का तवील तरीन दौरानिया है। यानी कि सिर्फ 93 दिन, ये तवील तरीन दौरानिया बताया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब का। और रिपोर्ट में कहा गया कि 1 साल जेल में गुजारने का दावा बेबुनियाद है। वो मजमूई तौर पर 93 दिन जेल में रहे, जबकि 3 साल के करीब उन्होंने लंदन में गुजारे। और नवाज शरीफ को 6 जुलाई 2018 को एवन फील्ड रेफरेंस में उनकी गैर मौजूदगी में 10 साल की कैद की सजा हुई थी और 13 जुलाई को उन्हें लंदन से पाकिस्तान पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जिस दौरान अडयाला जेल में चंद दिन गुजारने के बाद उनकी दरख्वास्त पर महकमा जेल खाना जात पंजाब ने इंसानी बुनियादों पर उन्हें कोट लखपत जो है वो लाहौर मुंतकिल कर दिया। और इमरान खान के साथ तो सारा कुछ नहीं हुआ। और 28 सितंबर 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस की सजा मुअत्तल करके उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। एवन फील्ड केस में उन्होंने 69 दिन तहवील में गुजारे, जिसमें उनके पिम्स हॉस्पिटल और बाद सर्विसेज हॉस्पिटल में दिन भी गुजारे हैं, वो भी इसके अंदर शामिल हैं, इसी 69 डेज के अंदर। और मियां नवाज शरीफ ने अपनी हिरासत के 286 अय्याम में 32 दिन जमानत पर, 96 दिन जेल से बाहर और 41 दिन तिब्बी बुनियादों पर अस्पतालों में और 24 दिन घर में जेर हिरासत गुजारे।
اور مارچ 2019 میں سپریم کورٹ نے طبی بنیادوں پر انہیں 6 ہفتوں کی ضمانت دی، جس دوران وہ جیل سے باہر رہے، جبکہ اکتوبر 2019 میں ان کی سزا طبی بنیادوں پر معطل ہوئی، سزا بھی معطل ہوئی ہے جناب طبی بنیادوں کے اوپر، اور نومبر 2019 میں انہوں نے علاج کے لیے لندن جانے کی اجازت بھی مل گئی، اور وہ نومبر 2019 کو لندن روانہ ہوئے اور اکتوبر 2023 میں وطن واپس پہنچے، یعنی کہ 4 سال وہ جیل ملک سے باہر رہے، جہاں ایئرپورٹ پر ایک ہی عدالت نے ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت بھی وہاں پر منظور کر لی، اور وہیں پر ان کے فنگر پرنٹس وہ ہوتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ نواز شریف دونوں کیسوں کے دوران تقریباً 16 ماہ تک قانونی طور پر سزا یا قید کے مرحلے میں رہے، لیکن اس پورے عرصے میں وہ مسلسل جیل میں نہیں تھے، بلکہ وہ تقریباً 3 ماہ ابتدائی طور پر جیل میں رہے، جہاں انہیں ایئر کنڈیشن سمیت بی کلاس کی تمام سہولیات موجود تھی۔ یہ میں پاکستان کا میڈیا نہیں بتا رہا، یہ انٹرنیشنل میڈیا پڑھ کر بتا رہا ہوں۔ اور وہ اپنی جماعت کے اجلاس میں جیل میں بھی کیا کرتے تھے، پھر تقریباً 6 ماہ کے قریب مختلف عدالتی ریلیف اور مختلف بنیادوں پر جیل سے باہر رہے۔ تو لہٰذا یہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ ڈیل تھی یا اب والی ڈیل ہے کہ 3 سال سے عمران خان صاحب جیل میں، 1 سال سولٹری کنفائنمنٹ میں، وہ اس وقت صورتحال ان کے ساتھ کیا بنی ہوگی، لیکن پاکستان کا جو انٹلیکچوئل بدیانتی پاکستان کے صحافیوں نے کرنی ہے، یلو جرنلزم وہ تو کرنی ہے، لیکن ان کو ایکسپوز کرنا بھی ہمارا جو ہے وہ کام ہے، ہمارا یہ صحافتی ذمہ داری ہے۔ خیر، شہزاد اقبال صاحب جیو نیوز کے پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی سزا معطل ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی، اور پھر انہیں باہر جانے کی اجازت ملی تھی اور لندن میں ان کا علاج ہوا وہاں پر، لیکن وہ KFC کھا رہے تھے نا۔ خیر، اگر ماضی میں مثال ہے تو پاکستان کے کسی نجی ہسپتال میں علاج کسی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، یعنی کہ اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ ہر قیدی کو پھر سرکاری ہسپتال کی بجائے پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کروانے کی ان کو یہ فیصلہ ہو جائے گا، سپریم کورٹ کا فیصلہ، ہم نے اس وجہ سے جو ہے وہ وہاں پر نظر ثانی کے اندر گئے، اور پھر ہر قیدی کو آپ جیل میں لندن بھیج دیں گے پاکستان سے کہ جاؤ آپ وہاں جا کر علاج کرواؤ۔ یعنی کہ اتنی بے غیرتی، اتنی بے حسی میں نے آج تک کسی حکومت کے اندر نہیں دیکھی جو اس حکومت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ہر حد آپ نے پار کر دیا ایک شخص کی نفرت کے اندر، ایک شخص کے خوف کے اندر کہ وہ باہر آئے گا پھر ہم سب جیلوں کے اندر ہوں گے۔ اتنا خوف ہے یار آپ سب کو کہ آپ لوگوں کی جانوں پر اب سیاست کرنا شروع ہو گئے۔ آپ کو تو گریسفلی اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ایک مرتبہ پھر سے وہ بیان بازی میں آگے چلے گئے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے فیصلہ جو ہے وہ خوش آئند ہے، اور پھر بلاول بھٹو نے بھی نون لیگ کے لیے طبلِ جنگ بجا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نئی صوبوں سے متعلق عوام کا جو فیصلہ ہوگا پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہوگی، ہم زور زبردستی سے نہ کل مانے ہیں نہ ہم آج مانیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر نون لیگ نے ہمارے تحفظات دور نہیں کیے تو نون لیگ کے ساتھ تعاون کے موڈ میں نہیں ہے، ہم جو ہیں وہ اب مزید قانون سازی میں نون لیگ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ یہ بلاول بھٹو صاحب کا جو ہے وہ بیان اب سامنے آ گیا ہے۔ اب آج عمران خان وزیر اعظم پاکستان، سیکورٹی انتظامات مکمل ہے، آج رات کیا ہونے والا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نمائندے کی جو خصوصی ملاقات ہے اس حوالے سے آپ کو میں اب خبر دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے پورا پس منظر دیکھ لیا کہ کس طریقے سے اب صورتحال لمحہ لمحہ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب کل خبر آئی کہ نورین خان نیازی صاحبہ کی عمران خان کے ساتھ ملاقات ہوئی، خوش آئند بات تھی، میڈیا نے انہوں نے اگر کوئی بات چیت نہیں کی۔ عمران خان کی بہنیں جو ہیں وہ اس وقت خاموش ہیں، پیپلز پاکستان تحریک انصاف ایک اچھی پالیٹکس کر رہی ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا، ان کو جو ہے وہ مبارکباد بنتی ہے۔ خیر، کل وہ ملاقات ہو گئی، شام کے وقت ان کی ملاقات تھی عمران خان کی اپنی بہن کے ساتھ۔ رات کو پھر اڈیالہ جیل کھلتی ہے، جیو نیوز نے خبر کو بریک کیا کہ رات کو پھر اڈیالہ جیل کل رات کو کھلتی ہے، اور وہ وہاں پر پہنچے۔ علی امین گنڈاپور کی جو خاص کیبنٹ تھی اس میں مشیر اطلاعات تھے جناب بیرسٹر سیف صاحب، وہ رات کو عمران خان کی ان کے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ بیرسٹر سیف صاحب جب چاہتے تھے علی امین گنڈاپور کی حکومت کے اندر، جب CM-KP کے تھے، وہ عمران خان سے ملاقات کرتے تھے۔ بیرسٹر سیف اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریبی ساتھی ہیں اور بڑے اچھے پولیٹیشین بھی ہیں، تو نورین خان نیازی صاحبہ کی شام کے وقت بھائی کو وہ ملی ہیں، لیکن ذرائع کے مطابق بیرسٹر سیف جو ہیں وہ رات کو عمران خان سے ملے۔ انہوں نے عمران خان سے ان کی صحت، ان کی حالت جو ہے وہ دریافت کی، اور پھر عمران خان کو پارٹی اور دیگر امور پر بریفنگ بھی دی۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر سیف کس کا پیغام لے کر کے، اور رات کو جو جیل کھلی ہے یہ اہم پیغام ہی گیا۔ اور پھر نئی مشرف بٹ کی خبر دیکھیں کہ 14 اگست کو عمران خان کو کیک بھیجا گیا طاقتور حلقوں کی طرف سے، جو وہ پسند کرتے تھے، اور جو ان کی پسند کی بیکری تھی وہ کیک تھا۔ اب بیرسٹر صاحب کی وہ ملاقات ہے، اس نے حکومتی حلقوں کی پریشانی جو ہے وہ مزید بڑھا دی ہے۔ اب اسی وجہ سے نون لیگ کی لڑائی کر رہی ہے کہ جناب کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو ہم اسپتال منتقل نہ کریں اور ریویو پٹیشن لگ جائے اور پھر ہم اس طرح معاملہ کر رہے ہیں، لیکن جو ریویو پٹیشن ہے وہ اسی ججز کے آگے لگے گی، وہ چیف جسٹس زاہدہ آفریدی کے آگے نہیں لگے گی، وہ کسی اور جج کے آگے، یا کہ جو اپنے ایگزیکٹو نے جو عدالتیں بنائی ہے، جو جناب نئی عدالتیں بنی ہیں ابھی قانون سازی کے لیے، وہ عدالتیں جو ہیں ان میں وہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، امین الدین خان صاحب، وہ ججز جو ہیں وہ اب آپ کا کیس نہیں سنیں گے۔
اب چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک اور اہم ترین جناب خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایک تو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب کو اہم ترین پیغام پہنچایا گیا ہے۔ پیغام ہو سکتا ہے قومی حکومت کے حوالے سے عمران خان صاحب 3-4-5 ماہ آگے پیچھے ہوں، اور پھر دوبارہ سے انتخابات اکتوبر نومبر میں انتخابات کا اعلان بھی کر دیا جائے گا، نئے انتخابات ہوں گے، عمران خان صاحب کی دوبارہ واپسی کروائی جا سکتی ہے، اور پھر عمران خان صاحب بدلے میں نئے انتظامی یونٹس آ سکتے ہیں، 28 ترمیم آ سکتی ہے، بہت ساری چیزیں گیو اینڈ ٹیک ہو سکتی ہے، اور عمران خان صاحب ملک سے باہر نہیں جائیں گے، یہ آپ کو میں خبر کی بنیاد کے اوپر بتا رہا ہوں۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے اس حوالے سے ہوئی ہے۔ دوسرا اہم ترین خبر آپ یہ بھی سن لیں کہ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا۔ کس طرح سے؟ خبر یہ کہ اب عمران خان کو آج رات شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل جو ہے منتقل کیا جائے گا۔ آج رات میں آپ کو ذرائع کی طرف سے جو کلیم کیا گیا کہ آج رات ان کو ہسپتال منتقل کیا جائے گا، اور اطلاعات کے مطابق شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کا جو ایگزیکٹو فلور ہے E4 وہاں پر وہ اس کو ریڈی کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں، ڈاکٹرز کو باقاعدہ طور پر پاسز جو ہیں وہ بھی جناب جاری کر دیے گئے ہیں۔ اور آپ ایک اور خبر سنیں کہ عمران خان کو آج رات شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنے کا قوی امکان ہے۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے ہیڈ آف دی اسٹیٹ لیول کے سیکورٹی انتظامات مکمل کر دیے گئے ہیں۔ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کون ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پاکستان، پریزیڈنٹ۔ کیا عمران خان صاحب نئے صدر پاکستان بننے جا رہے ہیں، یا وہ نئے پرائم منسٹر ہوں گے کہ ان کو ہیڈ آف دی اسٹیٹ کا پروٹوکول مل رہا ہے؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ لیول کے سیکورٹی انتظامات وہاں پر کیے گئے ہیں، تو لہٰذا یہ ڈیل بھی ہو سکتی ہے، معاملات بھی ڈیفینیٹلی معاملات تو طے ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کی ایک ونڈو اوپن ہوئی ہے، لچک دکھائی گئی ہے، کیکس بھیجے جا رہے ہیں، اور یہ ایک محبت کا اظہار ہے، اچھی بات ہے، سیاست کو آگے بڑھنا چاہیے۔ جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ہو رہا ہے، پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، یہ نفرت کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے، ہم اس چیز کے قائل ہیں۔ لیکن اب بتایا گیا کہ ہسپتال سٹاف کے لیے خصوصی ہدایت نامے جو ہیں وہ بھی جاری کر دیے گئے ہیں، اور آج رات عمران خان صاحب کو وہاں پر منتقل کیا جائے گا۔ تو سیکورٹی انتظامات بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب واپس آ رہے ہیں، اور ہسپتال سے وہ اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے بلکہ کہیں اور جائیں گے۔ ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں، عمران خان کے پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں حکومت، نون لیگ اور پیپلز پارٹی جناب اس وقت سخت پریشان ہے، پینک کی سچویشن ہے، الارمنگ سچویشن ہے کہ جناب اب ان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اب وہ اپنا سامان پیک کریں، ان کے لیے جیلوں کی صفائی شروع ہو گئی ہے۔ اب یا تو وہ لندن بھاگیں گے اپنے خاندان سمیت، یا پھر وہ جیلوں کے اندر ہوں گے۔ اب یہ جناب کاؤنٹ ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس چینل کا آپ نے لازمی طور پر خیال رکھنا ہے۔ لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔